بہت افسوس سے کہا جا رہا ہے کہ کتنی جانوں کو خطرہ پیش آیا، کتنے شہید کر دیے گئے اور کتنے زخمی کر دیے گئے اور کتنے جیلوں کے اندر ہیں، کتنے گھروں میں کہ ماتم برپا کیا گیا، اور نہ فرانسی سفیر نکالا گیا اور نہ سفیر کے ایجنٹ جو کہ سفیر کو کہ سپورٹ کرنے والے ہیں، نہ ان کو کوئی سبق سکھایا گیا، اور استعمال ہونے والے پھر استعمال ہو گئے ہیں، کتنی جانوں کا نقصان کروا کے بھی استعمال ہو چکے ہیں۔ ایک بہت بڑی چالاکی کے ساتھ کام کو لیا ہے کہ قرارداد پیش کرنے کا کہ مطالبہ آپ کا مان لیا ہے، اور وہ قرارداد جس طرح پیش کی ہے وہ بھی ذرا سنیں کہ ایک عام پرائیویٹ طریقے سے پیش کی گئی ہے، جس کا قرارداد پیش کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جمعیت علماء اسلام نے اس موقع کو بھی نہ جانے دیا، اس موقع پر بھی پرزور اپیل کی اور پرزور مذمت کی، اور حکومت کی ناچاکیاں کھول کھول کے بیان کی۔ مولانا اسد محمود صاحب نے بہت زبردست انداز سے اسمبلی ہال کے اندر اسی وقت جناب اسپیکر کو بھی مخاطب کرتے ہوئے اور حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے بار بار ان کو بتلایا کہ تم یہ جو چالاکیاں کر رہے ہو یہ آپ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت حساس مسئلہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے، تو اس میں آپ کم از کم یہ چالاکی نہ دکھاتے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، ذرا سنیے گا مولانا اسد محمود صاحب اسمبلی کے اندر جناب اسپیکر صاحب اور تمام سے مخاطب پر پابندی لگائی گئی، قوم کے سامنے وہ حقائق جو 3 روز قبل لاہور میں ہوئے ہیں اس کو نہیں دکھایا گیا۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز کا جو خون ہوا ہے، عوام کا جو خون بہایا گیا ہے، اس حوالے سے میڈیا کو بھی مکمل آزادی دی جائے کہ وہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کرے۔ اور دوسرا، جناب اسپیکر آپ حکومت کو پابند کریں کہ قرارداد پر، ناموس رسالت پر، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپوزیشن مشاورت کر رہی تھی قرارداد کے حوالے سے کہ کسی کے پاس کوئی قرارداد ہے، کسی کے پاس متن ہے کہ حکومت کیا قرارداد پیش کرنے جا رہی ہے۔ حکومت مشاورت کر رہی تھی، آپ کی طرف سے اپوزیشن چیمبر میں پیغام آیا کہ اپوزیشن کی اگر کوئی بات ہے تو میرے چیمبر میں آ کر مجھ سے بات کرے۔ جناب اسپیکر، آپ حکومت کے اسپیکر نہیں ہیں، آپ اس ایوان کے اسپیکر ہیں۔ آپ کے اس طرز عمل پر مجھے اختلاف بھی ہے اور میں احتجاج بھی نوٹ کراتا ہوں کہ آپ کا یہ طرز عمل اس طرح کے اہم مسئلے میں ایک طرف جانبداری کا جو تاثر آپ کا آ رہا ہے اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے، اور آج کا مسئلہ وہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ جو اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہر ممبر کی دل کی آواز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو، مکمل پارلیمنٹ کو کمیٹی بنایا جائے، اور اس میں جو آپ نے بحث کی بات کی ہے، میں سمجھتا تھا کہ شاید آج آپ ایوان میں یہ قرارداد پیش کریں گے کہ فرانسیسی سفیر وہ ملک بدر کیا جائے یا وہ اس کو رہنے دیا جائے، لیکن اس طرح کے کمزور الفاظ کے ساتھ پیش کی جانے والی قرارداد کہ اس پر بحث کرائی جائے، آپ نے 3 مہینے تک کیوں مجرمانہ خاموشی برتی؟ یہ سب قرارداد پیش کرنے کا صرف ڈرامہ رچایا گیا تھا کہ اپنے لیے سہولت پیدا کی جائے، اور وہ شورا والے ساتھی تھے، ان کو بیچاروں کو کہ ان کے ساتھ چالاکی کی گئی ہے، چالاکی کھیلی گئی ہے کہ جناب، اور یہ جو قرارداد پیش کی ایک عام پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے قرارداد پیش کی گئی ہے، اور اس میں کوئی خاص کہ ابھی صرف اس کو زیر بحث لانے کے لیے اور ایک کمزور سے الفاظ کے اندر پیش کی گئی تھی۔ آگے بہرحال نیوز کے ذریعے بھی سنیے، 24 نیوز کے ذریعے میں آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی ذرا سنیں، اس کے بعد پھر مولانا اسد محمود صاحب اپنی پرزور اپیل کر رہے ہیں، وہ بھی سنیں۔
خصوصی سفیر کو نہیں نکال رہے وزراء کی غیر ملکی میڈیا نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو، موقف اختیار کیا کہ حکومت نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش نہیں کی، قرارداد قانونی طور پر خارجہ پالیسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اویس بتائے گا کیا موقف ہے اس بارے میں وزراء کا؟ جی بالکل، وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی وزراء کا جو ہے آج انٹرنیشنل میڈیا سے انسپیکشن ہوا ہے، اور اس میں وزراء نے صاف صاف کہا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ہم نہیں نکال رہے۔ پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی قرارداد میں صرف فرانسیسی سفیر سے متعلق بحث کا لکھا ہے، اور وہ پرائیویٹ ممبر کی طرف سے پرائیویٹ ڈے پہ ایک بزنس ہے، اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرارداد قانونی طور پر خارجہ پالیسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، شہری مزاری کا ایسا کہنا تھا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فورن پالیسی کے حوالے سے صرف اختیارات جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے پاس ہیں۔ سفارتکاروں اور پاکستان میں مقیم غیر ملکی حضرت مولانا اسد صاحب پہلے دن ہی جب قرارداد پیش کی تو ان کو بہت مثبت جواب دیا، سنیں۔ لیکن اس طرح کے کمزور الفاظ کے ساتھ پیش کی جانے والی قرارداد کہ اس پر بحث کرائی جائے، آپ نے 3 مہینے تک کیوں مجرمانہ خاموشی برتی، اور کیوں 3 مہینے کے اندر اندر اس پہ آپ نے بحث کیوں نہیں کروائی؟ جب آپ نے ملک کے اندر خون بہایا، جس نے بھی بہایا اس کا تعین ہونا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے انتہائی حساس ہے، انتہائی جذباتی ہے، اور اس جذبات کو روکنے کے لیے آپ کو مزید ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جس طرح اس ہاؤس کی روایت آپ نے رکھی ہے کہ قرارداد پیش کرو، بلڈوز کر دو، حکومت کی طرف سے ہاں ہو جائے، اپوزیشن جائے بھاڑ میں۔ اگر آج آپ نے اس قرارداد پر اپوزیشن کو نظر انداز کیا، میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں اپنے کلمے کی بنیاد پر جو میرا رشتہ ہے، میں اس رشتے کی بنیاد پر آپ کو اس پارلیمنٹ کو نہیں چلانے دوں گا، آج بھی نہیں چلانے دوں گا، اور آئندہ بھی نہیں چلانے دوں گا۔ شکریہ، شکریہ۔